Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ابو بکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں نے جادو، نظر اور حسد کے متعلق گفتگو کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو میں یہ بتاتا چلوں، یہ میرا چینل قرآن کریم کے حوالے سے ہے۔ قرآن کریم کو یاد کس طریقے سے کیا جاتا ہے، قرآن کریم کو یاد کرنے کے مختلف ٹپس، قرآن کریم کو مستقل یاد کس طریقے سے رکھا جاتا ہے، اور قرآن کریم بھول جائیں تو اس کی وعیدات کیا ہیں، اور بچوں کو قرآن کریم یاد نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں، اس کے متعلق میں نے یہ چینل بنایا اور میں اسی کے اوپر گفتگو کروں گا۔ لیکن میں نے درمیان میں یہ چند ویڈیوز کو بنانا اس لیے ضروری سمجھا، کچھ میری بہنیں اور میرے بھائی قرآن کے حافظ ہیں، علماء ہیں، گھر کے اندر ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت چل رہی ہے، لیکن بہت زیادہ وہم کا شکار ہیں، ہمارے اوپر جادو ہے، ہم خود بخود حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمیں نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے۔ اس قسم کی گفتگو لوگوں نے میرے ساتھ کی، اور میرے چینل کے اوپر اکثر لوگوں نے کومنٹس کے ذریعے سے بھی یہ لکھا کہ جادو کے اثرات ہونے کی وجہ سے میں قرآن کریم کو یاد نہیں رکھ پاتا، تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں ان چیزوں کے اوپر چند ویڈیوز بنا کر آپ کو مطمئن کر دوں۔ تو عزیزو، یاد رکھیے، میرا بہت بڑے بڑے جادوگروں سے رابطہ ہوا، انہوں نے مجھے ایک بہت پوائنٹ کی چیز بتائی جو میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے، دنیا میں چند لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر جادو اثر نہیں کرتا، ان میں سے ایک نمازی نماز جب پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد وہ کچھ نہ کچھ ذکر اذکار ضرور کرتا ہے، کچھ نہ کچھ ذکر اذکار کی وجہ سے اس کے اوپر جادو اثر نہیں کرتا۔ اس کے اوپر جادو اثر کروانے کے لیے سب سے بڑا حملہ یہ ہوتا ہے، اس سے نماز چھڑوائی جاتی ہے، کسی ذریعے سے یہ نماز کو چھوڑ دے۔ نماز کے وقت آپ کو کوئی سخت ایمرجنسی ہو، کسی صورت میں بھی نماز کو نہ چھوڑا کریں۔ نماز کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے جو ذکر اذکار، آیت الکرسی ہو گئی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جو چھوٹے چھوٹے ذکر اذکار آپ کرتے ہیں، یہ آپ کے نزدیک بہت چھوٹے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر پڑھنے کے لیے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کی تاثیر کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایک نمازی، اس کے اوپر جادو اثر نہیں کرتا۔ دوسرا وہ قرآن کا حافظ جو ڈیلی معمول کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اس کے اوپر جادو اثر نہیں کرتا۔ تیسرا اولیاء اللہ جو ہر وقت اللہ ہر وقت ذکر اذکار مصروف ہیں، ان لوگوں کے اوپر جادو اثر نہیں کرتا۔ اور یاد رکھیے، اس وقت جادو کی حقیقت کے بارے میں اب تک جتنے لوگوں کا میرے ساتھ رابطہ ہوا، جو میں سمجھا، میں اس کے اوپر ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا۔ جادو حقیقت ہے، نظر حقیقت ہے، اور حسد یہ حقیقت ہے، لیکن اس وقت دنیا میں 100% لوگ جو ہیں، ان میں سے 95% لوگ ٹینشن کا شکار ہو چکے ہیں۔ جادو ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ جادو سمجھ کر بہت زیادہ کاموں میں خود بخود عاملین کو پیسے دے کر، خود بخود تعویذات جلا کر، خود بخود لمبے ذکر اذکار۔ یاد رکھیے، ذکر اذکار کی جب تک اجازت نہ ہو تو وہ ان کی برکات ضرور ہوتی ہیں، لیکن ان کے جو اثرات مرتب ہونے چاہیے۔ ہم دیکھیں، دن میں اگر کوئی بندہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، ایک وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر کے، لا الہ الا اللہ پڑھ کے آپ کو دم کرتا ہے، لیکن ایک کوئی 5 وقت کا نمازی ایک ہی بار لا الہ الا اللہ پڑھ کے دم کرتا ہے، تو دونوں کے اثر میں فرق تو ہوگا نا۔ ایک نمازی ہے، عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، وہ پڑھ کے دم کر رہا ہے، اور ایک جس کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہر وقت گناہ کے اندر ملوث ہے، ایک وہ دم کر کے اثر کو ظاہر کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یاد رکھیے، 95% لوگ ٹینشن کا شکار ہو چکے ہیں، اور جو 5% ہیں ان میں سے 2% لوگ ذکر اذکار کر کے اپنے آپ کو خراب کر چکے ہیں۔ یاد رکھیے، ہر ذکر اذکار کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ورد گرم ہے، آپ اس کو بہت زیادہ پڑھیں گے، آپ ذہنی طور پہ بہت زیادہ تذبذب کا شکار ہو چکے ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ 95% لوگ کوئی جادو نہیں ہوتا۔ جادو کس چیز کا نام ہے؟ کپڑوں کے اوپر چھینٹے پڑ جانا،
یا گھر کے اندر کپڑے خود بخود پھٹ جانا، گھر کے اندر کچھ چیزوں کا ظاہر ہو جانا، ان چیزوں کا نام تو جادو ہوا۔ اب بتائیں، مثال کے طور پر میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں، اس کا ہر کوئی اپنا خود تجزیہ اور اندازہ لگا لے کہ میں قاری ہوں اور مقابلوں کے اندر میں شرکت کرتا ہوں وقتاً فوقتاً۔ اب میں کوئی مقابلہ ہار جاؤں، ایک بھی ہارا دوسرا بھی ہارا، تو میں ڈیپینڈ کرنے لگ جاؤں کہ میرے اوپر جادو ہے۔ جادو نہیں ہے بھائی، ہر چیز کو جادو کے اوپر گمان نہ کر لیا کریں، ہر چیز کا نام جادو نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں تقدیر بھی ہیں، کچھ چیزیں مقدر بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ آپ کے مقدر میں کچھ لکھا ہوا ہے، آپ کے نصیب میں کچھ اور ہے۔ آپ یہ مقابلہ ہار گئے، آپ کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر رزق کہیں اور لکھا ہوا ہے۔ اب کچھ لوگ گھروں کے اندر مثال کے طور پر ایک جگہ پہ رشتہ کرنے کی کوشش کی، رشتہ نہیں ہوا، لیکن اب کیا سمجھے جادو ہے، میرے اوپر بھی جادو ہے، اس لڑکی کی بھی جادو ہے تاکہ ہم دونوں کا رشتہ نہ ہو سکے۔ ہر چیز پہ بھائی نہیں، ہر چیز کو جادو میں نہ شمار کر لیا کریں۔ البتہ یہ ضرور ہے 5 وقت کی نماز نہ پڑھیں، اس کی نحوست ہے۔ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اس کی نحوست ہے۔ جو گناہ کبیرہ گناہ بڑے بڑے کاموں میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، ایک بندے کو زنا کی عادت ہے، ایک کو جھوٹ کی عادت ہے، غیبت کی عادت ہے، قتل اس نے کوئی کیا ہوا ہے، ان چیزوں کی نحوست کی وجہ سے زندگی پہ اثرات مرتب ضرور ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ ان کی بہت نحوست ہے۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، اس کے ہاتھوں میں برکت کہاں سے آئی؟ اس کی زندگی میں برکت کہاں سے آئی؟ اب اس کے رزق میں، عمر میں برکت کہاں سے آئی؟ کچھ چیزوں کو نہ کرنے کی وجہ سے وہ نحوست۔ اب اگر کوئی ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، اس کی نحوست 40 گھروں پہ جاتی ہے۔ اب ایک نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے نحوست 40 گھروں پہ جاتی ہے، تو بتائیں اس کی اپنی زندگی پہ کوئی نحوست نہیں آئے گی، اس کے اپنے کاموں میں کوئی نحوست نہیں آئے گی، بڑے بڑے کاموں میں رکاوٹ بن جائے گی، رشتوں میں رکاوٹ ہوتی ہے، کاموں میں رکاوٹ ہوتی ہے، آباد گھر ویران بن جاتے ہیں۔ تو یہ جادو نہیں ہوتے، ہر چیز کو جادو نہ بنا لیا کریں۔ تو یاد رکھیے، ایک تو نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کر کے سورۃ الفلق پڑھ کے اپنے اوپر، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں۔ نماز جو شخص پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اور نماز کے بعد مختصر سے ذکر اذکار کر کے وہ اپنے اوپر جو دم کرتا ہے، ایسے اشخاص کے اوپر جادو اثر نہیں کرتا۔ یاد رکھیے، نماز کی پابندی کریں، نماز کسی صورت میں بھی نہ چھوڑیں، اور اس کے علاوہ ہر چیز کو جادو کے اوپر ڈیپینڈ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت مختصر سی یار زندگی رکھی ہے، بہت مختصر سی۔ ہم نے کچھ جادو کے اوپر، کچھ ادھر کچھ ادھر، اپنی زندگی کو ہم نے برباد کر کے رکھا ہوا ہے، اتنے لمبے لمبے ذکر اذکار کر کے۔ اب بتائیں، سورۃ البقرہ، قرآن کریم کی آیت ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کریم کو آسان بنا دیا۔ ہم نے وظیفوں کے طور پر قرآن کریم کو لمبے لمبے رٹے مار کے، اتنی لمبی لمبی آیتیں، اتنی لمبی لمبی 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے قرآن کریم کو ہم نے وظیفوں کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ بھی نحوست ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت آپ کریں، لیکن اس کو وظیفہ نہ سمجھیں، اس کو آپ برکت سمجھیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، میں اس کی تلاوت کرتی ہوں، میں اس کی تلاوت کرتا ہوں، اس کی برکت سے میرا رکا ہوا کام ہو جائے گا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری زندگی کو تبدیل کر دے گا۔ یہ چیز ٹھیک ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت میں یہ صورت اتنی دفعہ پڑھوں گی تو یہ والا کام ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، آپ 2 گناہ کر رہے ہیں۔ ایک تو گناہ یہ قرآن کریم کی آپ توہین کر رہے ہیں، کیا قرآن کریم ان کاموں کے لیے نازل ہوا؟ اور نمبر دوسرا آپ یہ گناہ کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات کو ہر جائز ناجائز کام کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اب ایک گناہ کا کام ہے، مثال کے طور پر آپ کسی عورت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اب اس عورت کو غلط راستے پر لانے کے لیے آپ سورۃ الرحمن 50 دفعہ پڑھ دیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آپ ثواب کا کام کر رہے ہیں؟ دور پار بھی نہ سوچیں۔ اور بعض لوگ غلط کاموں کو اچھا گمان سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، کام غلط ہے، گمان اچھا ہے۔ مثال کے طور پر، شادی سے پہلے کسی عورت کے ساتھ علیق سلیق رکھنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ علیق سلیق اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہوگی۔ اور بھائی، شادی تو ہوگی یا نہیں ہوگی وہ تو بعد کا مسئلہ ہے، لیکن شادی سے پہلے کے روابط یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ چاہے میں ہوں، چاہے کوئی اور ہے، چاہے کوئی بھی ہے، غلط کام غلط ہے، چاہے کعبے کا امام ہی کر لے، ٹھیک ہے، لیکن بطور انسان ہونے کے غلطیاں ہر ایک سے سرزد ہوتی ہیں، لیکن غلطیوں کے اوپر جم جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ برل جادو
کے اوپر میں بات کر رہا تھا، ہر چیز کو جادو نہ سمجھیں، ہر عامل کے ہاتھوں اپنے آپ کو نہ دیں، اپنی عورتوں کو عاملوں کے ہاتھے دے دینا، خود اپنے آپ کو عاملوں کے ہاتھے دے، وہ جو طویز قرآن کی آیتیں ہمارے گھر میں جلوا رہے ہیں، لمبے لمبے وظیفے پڑھوا رہے ہیں، جو کام ہم سے نہیں ہونے والا وہ بھی کرواتے جا رہے ہیں، کچھ لمبے لمبے وظیفے کر کے، کچھ ٹینشن کا شکار ہو کے، کچھ الٹا سیدھا سوچ کے ہمارے ذہن کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے کچھ جادو نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اپنا بیڑا کچھ اس وجہ سے غرق کر دیا ہے، اور یاد رکھیں ہماری زندگی کے اندر میری بہن میرا بھائی نحوست ہے، نماز کی پابندی کریں، قرآن کریم کی مختصر سی تلاوت ہی کریں لیکن پابندی کریں، رات کو سوتے وقت کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیا کریں کہ آج ہم نرم و نازک بسترے پہ سوئے ہوئے ہیں، کل ایک وقت ہوگا کہ میں نے قبر کی مٹی کے اندر بھی جانا ہے اور مجھے وہاں بھی سونا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے کہ کثرت سے موت کی یاد یہ دنیا کی آسائشوں کو ختم کر دیتی ہے، اس لیے آپ ہر چیز کو جادو نہ سمجھا کریں۔ اور اب ایک چیز ہے حسد اور ایک چیز ہے غبطہ۔ حسد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ گاڑی اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، یہ مکان اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ غبطہ یہ جائز ہے۔ غبطہ کس چیز کا نام ہے؟ غبطہ کہتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ نے اس کو گاڑی کتنی اچھی دی ہے، اگر ایسی ہی گاڑی اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دیتا تو اس کے خزانوں میں کون سی کمی ہے، اس کو کتنا اچھا مکان دیا ہے، اگر یہی مکان مجھے بھی دے دیتا تو اس کے خزانوں میں کون سی کمی ہے۔ یہ غبطہ ہے، یہ جائز ہے۔ اور ایک چیز ہے نظر، یاد رکھیے یہ نظر کا لگنا برحق ہے، اور نظر کا ایک بہت پر اثر میرے پاس عمل ہے، اگر آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے، میری بہن ہے میرا بھائی ہے، لیکن شرط یہ ہے آپ کو 5 وقت کا نمازی ہونا ضروری ہے، قرآن کی تلاوت کا عادی ہونا ضروری ہے، نیک انسان ہونا بہت ضروری ہے۔ میرے پاس ایک بہت مضبوط عمل ہے، آپ اگر اس کی اجازت مجھ سے لینا چاہیں تو ڈسکرپشن کے اندر میرے واٹس ایپ نمبر موجود ہے، میرے ساتھ آپ رابطہ کریں، آپ کو میں وہ عمل بھی دوں گا اور اس کی اجازت بھی دوں گا۔ آپ کے بچے رات کو خواب میں ڈرتے ہیں، آپ کا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھی آسائش کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آپ نظر کا شکار ہیں یا آپ کو نظر بہت زیادہ لگتی ہے، تو میں آپ کو اس کی اجازت دوں گا، انشاءاللہ میں آپ کو اجازت دوں گا۔ اس کی اجازت کے بعد آپ اپنے اوپر، گھر والوں پہ یا بچوں پہ آپ دم کریں گے تو انشاءاللہ مردہ بھی اگر وہ نظر کی وجہ سے موت کے قریب پہنچا تو اٹھ کے بیٹھ جائے گا، اتنا مضبوط عمل ہے، انشاءاللہ آپ بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے یہ نظر اور حسد تو یہی چیز ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، اگر نظر کا مسئلہ ہے تو آپ میرے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو عمل بھی دوں گا، اس کی اجازت بھی دوں گا۔ اور حسد جو ہے حسد جائز نہیں ہے، اگر آپ حسد کا بہت زیادہ شکار ہوتے ہیں تو آپ یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ تو نے اس کو کتنی اچھی گاڑی دی ہے، وہ بھی تیرا بندہ ہے میں بھی تیرا بندہ ہوں، تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے، مجھے بھی ایسی گاڑی دے دے، مجھے بھی ایسا مکان دے دے۔ یہ غبطہ ہے، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، یہ جائز نہیں بلکہ قابل مستحسن ہے، قابل تعریف ہے کہ آپ کو ایک بندے کی اچھی صفت نے آپ کو خدا یاد دلا دیا۔ لیکن ایک چیز ہے جادو، اس وقت میرے ساتھ جن لوگوں کا رابطہ ہوا، میرا بھائی میری بہن، 95% لوگ ٹینشن کے شکار ہیں، کوئی جادو نہیں ہے۔ بھائی ہمارے اوپر لوگوں نے جادو کر کے کرنا کیا ہے؟ اب بتائیں، اب اگلی حکومت میں نے سنبھالنی ہے یا میری کوئی سٹیل کے برتنوں کی مل ہے؟ ہر وقت ٹھنڈی استری کی طرح منہ بنا کے کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی، کوئی جادو شادو نہیں ہوتا، کچھ کام اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تقدیر کو بھی کوئی تھوڑا سا سمجھے نا، ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں نہیں لکھی، ہم اب خدا کے خزانے کو ڈاکے مار کے کھینچے کیا کریں اس کو، کچھ چیزیں تقدیر میں ہوتی ہیں۔ لیکن جادو کا ہونا بھی برحق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، لیکن جادو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ مستقل ٹینشن کا شکار ہو جائیں، جب بھی کسی چیز کو اہمیت دو گے نا وہ سر چڑھ جائے گی۔ بعض دفعہ انسان کسی نہ کسی جگہ پر اپنی تربیت کی باتیں بہت زیادہ یاد آتی ہیں۔ میری ماں مجھے اکثر یہ نصیحت کہا کرتی تھی، میرا بیٹا جب بھی تکلیف میں ہونا تو وہ الفاظ منہ سے ادا نہ کیا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان کے اندر میں تھا تو میری ماں مجھے کہتی تھی کہ بیٹا جب روزہ بہت زیادہ لگ جائے نا تو منہ سے نہ کہا کرو کہ آج روزہ بہت تنگ کر رہا ہے، ورنہ اس کے بعد روزہ اور زیادہ تنگ کرنا شروع کر دے گا، ٹھیک ہے۔ جب غربت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے مال میں کمی رکھی ہے تو اب خدا کی جگہ جگہ پہ اپنے رب کی شکایتیں نہ کریں ورنہ غربت اور سر چڑھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب تسبہ بھی مانگنا ہو تو اپنے رب سے مانگے، ٹھیک ہے۔ تو جادو 95% لوگوں کو جادو بالکل نہیں ہوتا،
صرف ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، اور ٹینشن کو ختم کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ صبح اور شام ایکسرسائز کریں اور اپنے آپ کو جسم کی ورزش کریں، اور کوشش کریں کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد یا رات کو کھانے کے بعد چہل قدمی کا اہتمام کریں۔ کھانا کھا کے بسترے پہ، رات کا کھانا کھا کے بسترے پہ، دن کا کھانا کھا کے بسترے پہ، دن کے کھانے کھا کے دفتروں میں، کھانے شانے کیا پتہ نہیں دنیا جان کے کھانے کھا کے سارے پیٹ میں سینے میں گیس بنی ہوئی ہے، وہ دماغ کا اس نے دماغ کے اندر دوئیاں اڑ رہے ہیں۔ رات کو بتائیں ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ ذہن جب صاف ہے ہی نہیں، ذہن کے اندر سارا غبار بنا ہوا ہے، تو ذہن کے اندر سے صاف خیالات کہاں سے آئیں گے؟ رات کا کھانا کھا کے، لقمان حکیم کی نصیحت ہے کہ رات کا کھانا کھا کے کانٹوں بھی چلنا پڑے تو چلو، ٹھیک ہے؟ اب ان چیزوں کا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر وقت میرے سر میں درد رہتا ہے، سر میں درد رہتا ہے تو اپنے معدے کا علاج کرو، یہ جادو نہیں ہے۔ اگر سر میں درد ہے تو رات کو کھانا کھا کے چہل قدمی کرو۔ اگر طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، گھر کے حالات جو بدلے ہوئے ہیں نا وہ آپ کی وجہ سے بدلے ہوئے ہیں، آپ اس گھر کے اندر ہر وقت بیماری کا شور کر رہے ہیں، ہر وقت آپ ٹینشنوں کا اور جادوؤں کا شور کر، کوئی جادو شادو نہیں ہے۔ اپنی طبیعت کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اپنی صحت کی طرف بالخصوص توجہ دیں، سیر کا اہتمام کریں، ورزش کرنا سنت ہے، ورزش کا اہتمام کریں۔ ہاں اگر کسی کے اوپر معتبر جادو ہے اور عاملین نے بتا دیا، کپڑوں کے اوپر خون کی چھینٹیں آتے ہیں، ادھر میں بیٹھا ہوں خود بخود کپڑوں کا پھٹ جانا، ادھر میں بیٹھا ہوں چلتے چلتے مجھے کوئی سایہ نظر آ گیا۔ بعض دفعہ سایہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہر وقت کھانے کھا کے وہ ہضم کرتے نہیں ہیں، دماغ کے اوپر غبار چڑھ گیا نا، اب وہ دماغ کے اندر سائے چل رہے ہوتے ہیں، دماغ کے اندر دھواں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، سامنے چلتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، وہ لوگ نہیں ہیں بھائی۔ اپنے دماغ کی ایکسرسائز کرو، تھوڑی سی ورزش کرو، چلو پھرو، آپ کو اپنا معدہ اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے، آپ کو دماغ اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈیلی ایکسرسائز کرتے ہیں، جسامت بالکل ٹھیک ہے، واقعی گھر کے اوپر جادو ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں آپ کو غلط فہمی ہے۔ اس دور کے اندر اس وقت کے عامل نہیں رہے بھائی، عاملوں کے حوالے اپنے آپ کو بالکل نہ کریں، ٹھیک ہے؟ سوائے پیسہ ٹھونکنے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب تک بتائیں اگر آپ جادو کا شکار ہیں، عاملین کو آپ کتنا پیسہ اب تک دے چکے ہیں؟ کوئی فائدہ ہوا آپ کو؟ گھر سے اثرات ختم ہوا ہو، کوئی جادو ختم ہوا ہو، کوئی آپ کا کام حل ہوا ہو، پھر تو چلو عاملین کا فائدہ ہوا۔ کیا کیا اب تک آپ نے؟ کچھ بھی نہیں۔ عاملین کو تویزوں کے پیسے، دم درود کے پیسے، ہر وقت الٹے سیدھی حرکات الٹے سیدھے ٹائم پہ کرتے ہیں وہ کیا؟ اگر کوئی عامل اگر کوئی ہے تو بہت بڑا ولی اللہ ہوگا، 5 وقت کا نمازی ہوگا، اس کے چہرے پہ قرآن کریم کا نور ہوگا، اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے، ذکر اذکار کرتے وہ آپ کو نظر آئے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے میرا بھائی پہلے ایکسرسائز کریں اور اپنے معدے کو درست کریں، ٹھیک ہے؟ معدہ آپ کا جب درست ہوگا، آپ کا دماغ درست ہوگا، تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ بڑی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، قرآن کے ساتھ آپ کوئی تعلق نہیں، بڑے بڑے گناہ سارے آپ نے مٹھی میں بند کر کے رکھے ہوئے ہیں، عاملین کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں آپ کی زندگی میں نحوست ہے، نحوست کو ختم کریں۔ اگر دنیا میں 100% لوگ ہیں، 95% لوگوں کو جادو بالکل نہیں ہے، وہ ٹینشن کا شکار ہیں، اور 2% لوگوں نے اپنے آپ کو خود برباد کیا ہوا ہے۔ لمبے لمبے وظیفے گھڑ کے، لمبے وظیفے، ایک کتاب دیکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، جس کی تلاوت واقعی ہی گھر کے اندر برکت ڈالتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن کسی عامل نے اتنی موٹی کتاب کا وظیفہ ہمیں دے دیا، ہم 3 بار صبح 3 بار شام اس کو پڑھتے ہیں، بتائیں دماغ کا ستیہ ناس نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ 3% لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر واقعی ہی جادو ہے۔ کپڑوں کے اوپر خون کی چھینٹیں، چلتے چلتے ان کو سامنے سے عجیب و غریب مخلوقات نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یا رات کو سوتے ہیں دروازوں کا بجنا، رات کو سوتے ہیں برتنوں کا کھٹکنا، اور برتنوں کے کھٹکنے کے بھی عجیب کارنامے ہیں۔ بعض لوگوں کے گھروں کے اندر زلزلہ آیا، برتن گرے، چلو جی رات کو جنات آتے ہیں ہمارے گھروں میں، ادھر سور کر کے ہزاروں کے حساب سے پیسے لا کے کراچی پہنچے، وہاں سے تویز اور دم اور درود پتہ نہیں کیا کر کے 50,000 ٹھوک کے گھر پہنچے۔ گھر پہنچتے محلے کا پہلا شخص ملا کہ کل زلزلہ آیا تھا، آپ کو پتہ چلا جی وہ زلزلہ تھا۔ کوئی بھائی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے جس کو آپ چیک کروانے کے لیے جائیں اور وہ کہے آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ کوئی دنیا میں عامل ایسا نہیں ہے جس کو آپ چیک کروانے کے لیے جائیں اور وہ کہے آپ کے اوپر جادو نہیں ہے۔
جس کے پاس جاؤ گے نا سب سے پہلے جاتے ہی اپنی حقیقت نہ بتا دیا کرو ظالموں، سب سے پہلے جا کے ہم بتاتے ہیں میرا کھانے پہ دل نہیں کرتا، میں رات کو ڈرتا ہوں، میرے یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ جب ہم چپ کرتے ہیں تو ہمارے مسئلے وہی گنوا دیتا ہے، پھر ہم بڑا سا منہ کھول کے صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو کیسے پتا؟ ابھی 2 منٹ پہلے تو نے خود تو بتایا، پاگل بنے ہو۔ ٹھیک ہے، اس لیے 95% لوگوں پہ جادو نہیں ہوتا۔ اور جب بھی گھر میں برتن گرے نا تو پہلے دیکھا کریں کہ ساتھ والی دیوار، جو میرا ساتھ والا گھر ہے وہاں کوئی دیوار کے اندر کوئی میک کی ٹھکائی تو نہیں کر رہا، یا کوئی زلزلہ تو نہیں ہے۔ اگر واقع ہی کوئی ایسا چکر ہے تو یہ تقریباً دنیا میں صرف 3% لوگ ہیں، ہر بندہ نہیں ہے۔ باقی جو 97% لوگ ہیں نا، یقین جانے ڈرامہ بنا ہوا، کوئی جادو نہیں ہوتا۔ میری 34 سال عمر گزر چکی ہے، میرے اوپر آج تک کسی قسم کوئی جادو نہیں ہوا، نہ کسی سے حسد ہوا، نہ وقتاً فوقتاً نظر لگ جاتی ہے تو لیکن نظر کے میں نے آپ کو بتایا مضبوط عمل ہے، میں وقتاً فوقتاً حفاظت کرتا ہوں۔ بس رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ دی، سورۃ الفلق سورۃ الناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کر دیا۔ اگر یقین جانیں قرآن کا میں حافظ ہوں، عالم ہوں، قاری ہوں، اگر اس قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے میرے اوپر دم کرنے سے مجھے شفا نہیں نہ ملے گی تو کوئی عامل میری زندگی تبدیل نہیں کر سکتا۔ شفا ملے گی تو قرآن سے ہی ملے گی۔ اس لیے وہم و گمان کا شکار نہ ہوا کرو، جادو شادو کے اندر اپنے آپ کو مبتلا نہ کریں۔ دیکھیں آپ حافظ ہیں، آپ حافظ ہیں، آپ کے گھر کے اندر نمازی موجود ہیں، آپ کے گھر کے اندر بزرگ موجود، بزرگ آخری عمر کے اندر وہ تو مصلی سے اٹھتے ہی نہیں ہے بھائی، وہ تو قرآن کریم کو چھوڑتے ہی نہیں۔ آپ کے گھر کے اندر جادو کہاں سے آنا ہے؟ آپ کے گھر کے اندر حسد اور نظر ممکن ہے، حسد ممکن ہے، جادو بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے، بہت کم۔ یا تو ہمارا گھر جنگل میں قبرستان کے قریب گھر ہے، قبرستان میں رات کو جنات ہوتے ہیں، جنگلوں میں رات کو جنات ہوتے ہیں، وہ رات کو آ کے دروازے بجاتے ہیں، وہ رات کو پتھر پھینکتے ہیں۔ چلو بات ماننے میں آتی ہے۔ اب میرے گھر کے دائیں بائیں 50 گھر اور ہے، اب میرے گھر کے اندر پتھر رات کو آیا پڑوسوں کے گھر سے ہے، بس میں نے خوف کی وجہ سے رات کو باہر نکلنا۔ یہ کیا تھا رات کو؟ بعض گھروں کے اندر چور جب چوری کرتا ہے نا تو چوری کرتے وقت پتھر مار کے وہ چیک کرتے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں۔ اب پتھر انہوں نے پھینکا، ہماری ساری زندگی علاج پہ گزر گئی، میرے اوپر جادو ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو میرے ساتھ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اپنے معدے کا اور اپنے دماغ کا علاج کراؤ، مطمئن ہو کہ مختصر سی زندگی ہے۔ قل سیروا فی الارض، او دنیا میں پھرو ٹرو، عیاشی کے ساتھ زندگی گزارو، ٹینشن کے ساتھ زندگی گزار کے جادو ہے یہ ہے وہ، تماشے کر کے اپنے آپ کو ٹینشن کا شکار کر ساتھ گھر کا بیڑا غرق، اولاد کا بیڑا غرق۔ اولاد بھی سمجھ رہی ہے ہمارے گھر میں ہر وقت اتنا بڑا غبارہ سوجا ہوتا ہے کہ یہ جادو کب میری جان چھوڑے گا، پتہ نہیں کون پیچھے، کوئی بھی پیچھے نہیں لگا ہوا بھائی، آپ خود اپنے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ خود مہربانی کر کے اللہ کا نام ہے اپنی جان آپ چھوڑ دیں اور عیاشی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ عیاشی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل جو آئے ہوا پاس اڑا دیں۔ عیاشی کا مطلب یہ ہے کہ ایک محدود لمٹ کے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ کے جو بنائی ہوئی خوبصورت دنیا ہے، مختلف جگہوں کی مختلف اوقات کے اندر سیر کریں۔ جب ذہنی طور پہ آپ فریش ہوں گے نا، آپ کا گھرانہ اور آپ کی زندگی بھی فریش اور خوشحال ہوگی۔ اپنے بھائی ابوبکر حیات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرے، اور اسی قسم کا اگر کوئی کومنٹ ہے تو انشاءاللہ آپ کا بھائی منتظر رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔